الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ ہماری اس بات چیت کی ایک تھیم یہ ہوگی کہ ہم کچھ دیر میں ترغیبی اور ضروری بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، اس کے تحت کوئی موٹے موٹے ضروری مسائل بتاؤں گا، اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں ذہن میں یا ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں سب ڈاکٹر ہیں نا، اور جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو سارے حاجی مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ جس نے حج کیا ہوتا ہے وہ دوسرے کا حج خراب کرنے میں پورا زور لگاتا ہے، ہم نے یہ کیا تھا، ہمارا ہوٹل اس کی بنیاد ہی نہیں تھی، ہم اڑ کے جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں بہت اچھے سے۔ تو کوئی اس طرح کی بات ہو، کوئی ایسا مسئلہ سنا ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی موٹی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سکندر ذوالقرنین حج کرنے آیا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین کو رخصت کیا تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو ساتھ کر دیا کہ بھئی یہ آدمی ہے بلعا بن بلقوم علیہ السلام، حضرت خضر کا نام ہے، لیکن جہاں پاؤں رکھتے تھے سبزہ اگاتا تھا تو اس لیے ان کو خضر کہتے تھے۔ تو پیغمبر تھے اللہ رب العزت کے، قوی بات یہی ہے، بعض حضرات نے کہا پیغمبر نہیں تھے۔ تو حضرت خضر جو سکندر اعظم کے ساتھ نکلے تو سکندر اعظم نے کہا ہماری پہلی مہم ہے، وہ مہم یہ ہے کہ ہم نے ایک زمانے کوشش کیا تو ہمیں آب حیات کہیں سے ملا ہے کہ وہ 1000 سال کے بعد فوارہ اٹھتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے جغرافیے کے ماہر ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک زمین ہے، چنانچہ آپ ہمارے ساتھ چلے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان چیزوں والے آدمی نہیں تھے، دنیاوی مزاج، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، اور سکندر اعظم وہ پورے میدان میں تلاش کر رہے ہیں۔ بھی تھوڑی دیر گزری کہ فوارہ پھوٹا حضرت خضر کے پاؤں سے، اور انہوں نے آواز لگائی کہ یہ فوارہ پھوٹا ہے۔ سکندر اعظم وہاں سے بھاگے ہیں اور یہاں پہنچے تو فوارہ بند ہو گیا۔ تو حضرات مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، اس ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ کوشش تو ساری سکندر اعظم نے کی، لیکن وہ آب حیات حضرت خضر کو ملا۔ تو کوشش کوئی بھی کرے، کوشش کیسی بھی ہو، لیکن حج کی سعادت اللہ نے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نہ آپ کی طاقت ہے نہ میری طاقت ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے کہ اس نے نظر کرم کی کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ورنہ اللہ نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ اور اس کا تعلق کسی کی نیکی اور بدی کے ساتھ نہیں، یہ بہت نیک ہے اس لیے آیا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی بدکار ہے اس لیے نہیں آیا، اس کا تعلق اس سے قطعاً نہیں۔ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ لقد صدق اللہ الرؤیا، اللہ نے آپ کا خواب سچا کر دکھایا۔ کیا ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ اللہ نے آپ کا خواب ضرور سچا کر کے دکھایا۔ کیا خواب تھا؟ محلقین رؤوسہم، کہ صحابہ اپنے سر منڈوا رہے، وہ مقصرین، اور صحابہ میں سے بہت سے اپنے بال کٹوا رہے ہیں جی۔ تو محلق بھی ہیں، مقصر بھی ہیں، پیغمبر کا خواب ہے، پیغمبر کا خواب 100% نبوت کی نشانی، 100% نبوت۔ خواب دیکھا، یہ یہاں پیچھے شمیسی ہے، وہاں ابھی بھی مسجد بنی ہوئی ہے،
میں ضرور جاتا ہوں وہاں پر، ہر دفعے موقع ہو تو ضرور جاتا ہوں کہ وہاں شمیسی میں مسجد بنی ہوئی ہے، قدیم مسجد عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی سن 100 ہجری میں، وہ مسجد کی دیواریں آج بھی قائم ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر رکے، اور یہاں عجیب کیفیت وہاں پہ طاری ہوتی ہے کہ وہی زمین ہے۔ ابھی تو کعبۃ اللہ کی ساری زمین فرش بدلی ہو گیا، حرم کعبہ مکہ مکرمہ ساری سڑکیں بدلی ہو گئی، لیکن وہ زمین اور وہ گاؤں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا ویسے ہی، درختوں کے جھنڈ وہ ویسے ہی ہیں، کچھ کٹوا دیے لیکن درختوں کے جھنڈ اس جگہ پر، یعنی وہ درخت تو نہیں ہے لیکن اسی کی نسل کے درخت ہے۔ اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں کی، جو اس زمانے کی اینٹیں اور پتھر کی اینٹ بنائی جاتی تھی، تو اس طرح کی مسجد آج بھی، یعنی ٹوٹی ہوئی مسجد موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ کیا ہوا؟ کعبۃ اللہ نہیں آنے دیا، کفار کا زور تھا اللہ کے نبی کے سامنے۔ پھر بتا رہا ہوں، نیک ہونا علامت نہیں ہے آپ یہاں پر آئے، لہذا کبھی بھی اپنے بارے میں خوش فہمی مت پالیے گا جو میری بڑی کوئی نیکی تھی کہ اللہ نے مجھے بلایا۔ ہمیشہ یہ سمجھیے اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ میں یہاں پر آیا، اللہ کا کرم ہوا کہ میں یہاں پر آئی۔ یہاں پر اللہ دو قسم کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کو اللہ مقبول کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ جن کو اللہ مردود کرنا چاہتے ہیں۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ایک وہ جن کو اللہ مقبول کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ جن کو اللہ مردود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کوشش پر ہے کہ ہم مقبول ہوں یا ہم مردود ہوں، یہ میری آپ کے اوپر موقوف ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں یہاں پر، ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، واعمالکم، اللہ تمہارے عمل کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل میں جو کیفیت ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اندر میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، یا اندر میں یہاں ان چیزوں میں لگا ہوں، یہاں پر گرمی بڑی ہے جی، کھانا مزے کا نہیں مل رہا، اندر سے میں کس چیز میں لگا ہوں؟ بچوں کے لیے کھلونے لے کے جانے، بچوں کے لیے فلاں لے کے، دل انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی نہیں رہے تم صحیح کیسے بھاگ دوڑ کے کر رہے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کتنا تمہیں پسینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ بے حیثیت ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری کیفیت ہے اصل۔ فرشتے سجدے میں تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، لیکن ان کے اندر کیفیت نہیں۔ انسان کے اندر کیفیت ہے۔ سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں کیفیت ہے بچے کے لیے تڑپ جانے کی، باپ کے دل میں کیفیت ہے بچے کے لیے قربان ہو جانے کی۔ ایسے ہی ہے نا، نو میٹر کہ وہ بچہ خوبصورت ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا وہ بچہ صحیح ہے یا معذور ہے۔ ایسا نہیں، اللہ بچائے، لیکن میرے پاس ایسے بہت سے واقعات آئے کہ بچے ایسے معذور ہیں لیکن ماں باپ ان پہ جان چھڑک رہے ہیں۔ ایسا ہے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، صرف میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہو، میٹر یہ کرتا ہے وہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو ایسے اب اس کے بعد سب کچھ ہوگا۔ دل میں کیفیت ہے نا، تو پھر صفا بھی قبول ہے، مروہ بھی قبول ہے، مینا کے پسینے بہانا بھی قبول ہے، عرفات کی روتی چیختی چلاتی دعائیں بھی قبول ہیں۔ اگر اندر کیفیت ہی نہیں ہے نا تو سمجھ لیں کیا ہے کہ آم ہے اندر رس نہیں، تربوز ہے لیکن اندر سے سوکھا ہوا ہے، آئس کریم ہے لیکن اس کے اندر ٹھنڈک نہیں، کوئی کھائے گا نہیں، کوئی چکھے گا نہیں، جوسیز ہیں لیکن ان میں ٹھنڈک نہیں، وہ کیفیت نہیں۔ تو ہم نے اپنے حج میں کیفیت پیدا کرنی ہے، اور کیفیت پیدا، ہمیشہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یکسو ہونے سے۔
اگر آپ کا دھیان حج کی عبادت سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف ہے تو آپ کی کیفیت کبھی بن نہیں سکتی۔ یہاں پر کرنے کیا ہے؟ وزٹ تو نہیں کرنے آئے، گھومنے پھرنے تو نہیں آئے، یہاں تو ہم اللہ سے ایک تعلق پانے کے لیے آئے۔ اگر پہلے سے نیت نہیں تھی تو ابھی نیت کریں، پہلے سے ارادہ نہیں تھا تو ابھی ارادہ کریں۔ میں بھی ابھی ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھی ابھی اپنے دل میں ارادہ کریں، یہاں مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ بھئی وہ ایسی ہو نا کہ ویزیبل قسم کی چیز ہو تو بندہ کہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ اب اللہ کی خوشنودی ویزیبل تو ہے نہیں، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوشنودی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، بچہ ہے، آپ کہتے ہیں وہ 1000 روپے چاہیے، آپ دے دیتے ہیں۔ 2000 چاہیے، آپ دے دیتے ہیں۔ باہر ایک آدمی آپ کی گاڑی کی کھڑکی بجائے کہ 10 روپے دے دو، آپ کہیں جاؤ، اگر 100 روپے دے دو، آپ کہیں گے جاؤ بھائی دماغ نہ کھاؤ، چلے آپ 100 روپے دے دیں گے، پھر کہے گا 500 روپے دے دو۔ کیا فرق ہے؟ اس فقیر کے لیے آپ کے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، اور اس بچے کے لیے آپ کے دل میں فیلنگز ہے۔ 1000 کے 10,000 مانگے گا دے دے گا، کوئی ضرورت ہو 1,00,000 کی وہ بھی پوری کرے گا، ایسے ہی وہ فیلنگز ہے کہاں؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہوں، کوئی دکھا؟ اتنے پرسنٹ کوئی دکھا سکتا ہے؟ فیلنگز کا تعلق اندر کے احساس سے ہوتا ہے۔ جو ہم یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ کہیں گے اچھا کھانا ہے۔ یہ کیسا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ ترش ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے نمک کی طرح؟ نہیں بھائی۔ اورنج کی طرح؟ نہیں بھائی۔ آم کی طرح؟ نہیں۔ ہر ایک کی اپنی کیفیت، کھا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی آپ کے حج کی کیفیت بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کیفیت کی چند نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی، اللہ کا شکر دل سے نکل رہا ہو۔ اللہ آپ نے بلایا ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں قابل نہیں تھا، میں سچ میں قابل نہیں تھا، چاہے کتنے کروڑ لگا دوں میں آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے نہیں بلایا۔ تو سب سے پہلی چیز شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز ڈرتے رہنا۔ یہ دو کیفیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا حج مبرور ہے یا نہیں۔ ڈرتے رہنا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کے سامنے میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ ڈر بھی رہے، امید بھی رہے، ڈر بھی رہے، امید بھی رہے۔ جب ڈر رہے گا، امید رہے گی، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، سمجھ لو یہ حج مبرور ہے۔ یہ جو نشانی ہے جناب، بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن بنیادی چیز جو محدثین اور فقہا نے لکھی وہ یہ ہے کہ نمبر 1، شکر کی کیفیت حج سے پہلے ہو، شکر کی کیفیت حج کے بعد ہو۔ ڈر کی کیفیت حج سے پتہ نہیں میں صحیح کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ ڈر کی کیفیت حج کے بعد ہو، پتہ نہیں میرا قبول ہے یا نہیں۔ کہیں میں نے تو 6 حج کیے ہیں جی، 10 حج کیے ہیں جی، 15، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ مسائل کے حوالے سے آسانی ہے، اللہ نے راستہ کھولا ہے، لیکن آپ کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے۔ حج سے پہلے کیا ہونا چاہیے جی؟ شکر اور ڈر۔ حج کے بعد شکر اور ڈر۔ حج سے پہلے شکر ادا ہو کہ اللہ آپ نے بلایا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ڈر ہو کہ اللہ پتہ نہیں آپ کے شایان شان دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، ہے جی۔ اور دوسری طرف حج کے بعد شکر اس بات کو اللہ آپ نے افعال کروا دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور ڈر اس بات کو اللہ بس اب قبول کر لینا، یہ کچا پکا جو آتا تھا کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، اب ماشاءاللہ یہاں کافی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کے اندر یہاں کا سعودی عرب کا شیخ آ جاتا ہے، جو بادشاہ ہے وہ آ جاتا ہے، آپ اس کو کیا پیش کریں گے؟ کیا پیش؟ گھر کی اچھی سے اچھی چیز آپ پیش کریں،
بہترین سے بہترین چائے بنا کے پیش کریں تو دل میں کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کرے اچھی لگ جائے. پتہ نہیں کیسے پیتا ہے. سیکٹری کو فون کریں گے، وکیلوں کو فون کریں گے، یہ پتہ نہیں پیتا کیسے، ذرا مجھے بتانا میں کیسے کروں، کون سے بندے سے بنوں. ایسا ہے نا، ایسا ہے نا. کسی بڑے آدمی کی ضیافت کرتے وقت بندہ پہلے نمبر پہ ڈرتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں بڑی مہربانی آپ نے پی لی، آپ کا بہت شکریہ، ہے نا. تو اللہ سے بڑا کون ہوگا جی؟ تو یہی کیفیت اللہ کے معاملات میں پیدا کریں. اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں اللہ کی عظمت دل میں نہیں. اللہ کی عظمت دل میں نہیں تو یہاں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ عظمت ہر بندے کے دل میں ہے. وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ. ہر مسلمان اللہ سے عشق کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہے. لیکن کیا ہے، نظر نہیں آتا، دھیان نہیں ہوتا، بعض مرتبہ غفلت ہو جاتی. تو آج کے دن یہ دو باتیں یہ ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ. ایک دو مسائل ہیں وہ سن لیجئے. کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے تھے. کوئی صاحب عمرہ کرنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا. اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کندھا اگر ننگا کرنا بھول گیا اس کو استباح کہتے ہیں، اور طواف کے ساتوں چکروں میں استباح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری مستحب کے درجے میں ہے. مستحب مطلب یہ کہ سنت کے قریب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا تھا. لیکن کسی نے اگر کندھا نہیں کھولا تو طواف بلا کراہت ہو گیا، یعنی طواف اس کا صحیح ہو گیا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. رش کی وجہ سے رمل نہیں کر سکے، یا بیوی کی وجہ سے، بیوی ساتھ ظاہر بات اس کو ساتھ رکھنا ہے طواف میں، رمل نہیں کر سکا تو رمل کہ اپنے پنجوں کے بل چلنا ہوتا ہے، تھوڑا تیز ہوگا، اچھل کے چلنا ہوتا ہے. رمل نہیں کر سکا تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو بندہ استباح نہیں کر سکا، یا رمل یاد ہی نہیں تھا پھر بھی استباح نہیں کر سکا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی طواف کے بعد واجب الطواف بھول گیا تو بہتر ہے واپس جائے حرم میں ادا کرے، ورنہ یہیں پر ادا کرے. لیکن واجب الطواف ضروری ہیں، ادا کرنا لازم ہے. بلے سے حلق کروا لیے، بلے سے حلق نہیں کروایا. خاتون ہے احرام کی حالت میں، اس کے چہرے پہ کپڑا لگ رہا ہے اور بار بار لگ رہا ہے، تو بار بار کپڑا چاہے 50 دفعہ لگے چاہے 100 مرتبہ لگے، اس میں کوئی حرج نہیں. مسلسل 8 گھنٹے کپڑا لگا رہا تو پھر صدقہ فطر یعنی 10 سے 15 ریال واجب ہوں گے، ادروائز واجب نہیں ہوں گے. کسی نے ہاتھ دھوئے غلطی سے لیکوڈ سے دھو لیے، جو خوشبودار لیکوڈ تھا، یاد ہی نہیں تھا کہ میں حالت احرام میں ہوں، تو ہاتھ چپ چپ کرے تھے، جلدی سے گئی ہو جا کے اس طریقے سے ہاتھ دھو لیے اس کے ذریعے سے، فیوڈ وغیرہ کے ذریعے سے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 مٹھی گندم واجب ہوتی ہے. 1 مٹھی گندم کی مقدار جو یہاں کے حساب سے وہ 3 سے 5 ریال بن جاتے ہیں. تو 3 سے 5 ریال صدقہ کر دیے جائے. لیکن صدقہ کرنے میں یہ دیکھا جائے کہ وہاں کوئی مستحق آپ کو محسوس ہو یا کوئی مستحق وہاں پر نظر آئے، ورنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لہذا وہاں جو کام کرنے والے، صفائی کرنے والے لوگ ہیں، چپکے سے ان کے ہاتھ میں ایسے پکڑا دینا چاہیے. ہمارے ساتھی پچھلے سال آئے تھے، ایک خاتون، وہ حرم شریف کے دروازے پر ماشاءاللہ سے سخاوت کر رہی تھی، سب کو پیسے دے رہی تھی. تو شرطا آیا، اس نے اس کو کوئی اشارہ کیا کہ رک جاؤ، سائڈ پر ہو جاؤ. 2 خواتین آئیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے گئے. اور میں شوہر کو فون کیا کہ یہ تو مجھے اٹھا کے لے گئے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہ شوہر پیچھے بھاگا. جب وہاں پولیس اسٹیشن پہنچا بھی ظاہر بات تو سنتے تھوڑی ہیں کسی کے، یہاں کی پولیس تھوڑی ہے ہمارے پولیس کی طرح، تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہے. اور پولیس والے نے اگر پکڑ لیا تو اب آپ ہاتھ نہیں چھڑوا سکتے، جتنا مرضی چھڑوائیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے غلط فہمی میں آپ کو روک دیا تو بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. نیچے گرا ہوا آئی فون 15 پرو میکس ہے یا 1 لاکھ کا نوٹ ہے، ابھی بھی مت اٹھائیں، ورنہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہاں ایسا کچھ بھی نہ کرے. اچھا، شریف حکم یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں لقطہ.
شرعی حکم یہ ہے کہ حرمین شریفین میں کوئی بھی گری ہوئی چیز کسی کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ شرعی حکم بھی ہے، لہذا اور یہاں کا قانون بھی ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اب ان کو لے کر گئے اور ان کو حدود حرم سے باہر لے گئے، موبائل انہوں نے چارج کیا، پھر جا کے رابطہ کیا، جناب پتہ چلا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جنہوں نے سی سی ٹی وی جو ویڈیوز نکالی تو اس میں یہ لوگوں کو پیسے دے رہی تھی، اور اس میں دیکھنے والے نے یہ سمجھا یہ لوگوں سے پیسے لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی اور ان کو اٹھا کے لے گئے، رات 2:57 پر ان کو ریلیز کیا۔ ہم سب لوگ پریشان تھے، ہمارے گروپ کی خاتون تھی، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی، تو پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا تو اس سے مجھے 2:57، پھر اگلے دن آئے ہوٹل پہ، پوری پولیس کی نفری آئی اور وہ آیا صاحب اس کے شوہر کے پاس اور کہنے لگا جی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی، اور آپ اس کے عوض میں کچھ لیتے ہیں یا نہیں؟ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی چھوڑو بھائی، کچھ لینے گئے تو کچھ اور مسئلہ ہو گیا۔ تو میری اہلیہ مجھے کہتی ہیں ان سے کو حجر اسود کو بوسا کا دلوا دے۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کوئی ڈوسا ووسا لگ گیا تو بھائی جان چھوڑاؤ۔ تو وہ بھی یاد رکھے گا پاکستانی ہے، ہم ان سے معافی مانگ رہے گے تو کہاں پولیس والے معافی مانگتے ہیں یا آپ سے معافی، لیکن جو وقت گزرا ہے وہ ہم جانتے ہیں کس قدر شدت تکلیف اور اذیت میں، لہذا کسی کو پیسے دیں تو چھپا کے دیں، کیونکہ یہاں کی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کسی کو پیسے دیں، پیسے دینے تو فلاں جگہ پہ ڈالو، وہاں پیسے جمع کرانے کے لیے بھی آپ کو 4-5 کلومیٹر چلنا پڑے گا، لہذا اس کا دھیان رکھیں۔ جو صدقہ وغیرہ بتاتے ہیں تو اس لحاظ سے وہاں جو کام کرنے والے حضرات ہیں وہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے وہ عام طور پہ مستحق ہوتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے۔ تو یہ موٹی موٹی چند باتیں تھیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے۔ ہاں، عورت ساتھ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس کو مسئلہ محاذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محاذات کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت آپ کے دائیں طرف متصل ہو کے کھڑی ہے یا بائیں طرف متصل ہو کے کھڑی ہے یا آگے آپ کے بالکل آگے کھڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور ہماری تحقیق یہی ہے کہ عورت اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی پچھلے سال حضرت دارالعلوم کراچی کے مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب اور اس طریقے سے چند دیگر علماء نے اس پر مشاورت کی کہ یہاں ممکن نہیں، جب عورت کھڑی ہو جائے تو وہ چاہے پنجابی ہے، چاہے پٹھان ہے، چاہے ہندوستانی ہے، چاہے انگلستانی ہے، آپ اس کو کسی زبان میں سمجھائیں وہ کچھ نہیں سمجھے گی، تو کہ میں نے تو کعبے کے آگے ہی کھڑا ہونا ہے۔ وہاں پہ شرطے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ نکالتے ہیں، ظاہر بات وہ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو قانون اجازت نہیں دیتا، وہ زیادہ سے زیادہ روک سکتے ہیں، زبردستی کر سکتے ہیں۔ اب عورت کو لے کر آئیں گے، وہ اس کو نکالے گی، بڑا مسئلہ ہے، تو جہاں آپ کی مجبوری ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ کہ محاذات کا مسئلہ چونکہ اس وجہ سے ہے کہ مرد کا خیال نہ بہک جائے، تو اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں۔ اس عورت کی نماز کیسے ہوگی جس کو اتنا سا مسئلہ نہیں پتا؟ ظاہر بات اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، نماز واجب الاعادہ نہیں ہے، احتیاطاً دوہرا لیں تو اچھی۔ نہیں، ہسبینڈ وائف بھی ساتھ نہیں پڑھ سکتے، نہیں، جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں تو اختیار استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ حکم زجرن ہے، زجرن کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی طور پہ شریعت نے سختی کی ہے، جیسے قصاص کا بدلہ قصاص ہے، کسی نے قتل کیا تو اس کے جواب میں قتل کرنا ہے، کسی نے ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹنا، تو ہاتھ کاٹنے سے اس کا ہاتھ اگ تو نہیں آئے گا۔ ہاں، بہت اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیں یہ مسئلہ ہے جماعت کی نماز میں، ٹھیک ہے، یہ جماعت کی نماز میں مسئلہ ہے۔ نفل نماز میں بہتر ہے تھوڑا سا فاصلہ ہو، تھوڑا 1 فٹ کا فاصلہ بھی فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر نفل نماز ہو جاتی ہے، جماعت کی نماز میں مسئلہ ہے، ٹھیک۔
جی بالکل کر سکتے، عمرے سے واپس آ گئے، حلق کروا لیا تو اب وہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ ہاں بھی جماعت کا اتصال یہ ہے کہ دو صفوں کے درمیان ایک صف سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حرم کے باہر بیریئرز لگائے ہوتے ہیں اور لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، تو حرمین شریفین میں اس کی اجازت ہے، خاص طور پہ حرم شریف میں اس کی اجازت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر سب مجمع اکٹھا ہو جائے نا تو دم گھٹے گا، اور دم گھٹنے سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر سے ان میں آپ اے سی تو لگا نہیں سکتے، تو دم گھٹنے کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے طواف ہو رہا ہے لیکن درمیان میں انہوں نے جگہ چھوڑی ہوتی ہے، کوئی کچلا جاتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کئی سو لوگ مارے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی قریب و بعید میں بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے حرم شریف میں اتصال کا یہ مسئلہ ہے، جہاں سیکورٹی پرپز کی وجہ سے آپ کو اتصال ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں تو آپ کی مجبوری ہے، لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بندہ، آپ یہیں سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جی کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جو زمزم ٹاور کے اندر نماز ہوتی ہے وہ متصل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتصال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تقریباً پہلے تو تھا کہ حج کے دنوں میں پڑھ سکتے تھے، لیکن ابھی پورا سال ہی تقریباً ایسا سلسلہ ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی کمرے میں نہیں پڑھ سکتے، کمرے میں اتصال نہیں ہوتا، اور کمرے میں چونکہ اسپیکرز لگے ہوتے ہیں نا، تو ایسا نہیں، مستورات تو جماعت سے نہیں پڑھ سکتی، مستورات انفرادی پڑھ سکتی ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، جماعت سے نماز اتصال ضروری ہے۔ طواف کرتے وقت وضو ہونا شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو طواف ختم ہو گیا۔ البتہ ایک چیز ذہن میں انفارمیٹو چیز ہے کہ حرم شریف کے مطاف کے اندر بیک سائڈ پر وضو خانے بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، 8 وضو خانے بنے، ایک خواتین کا ایک مردوں کا، ایک خواتین کا ایک مردوں، صرف وضو خانے، استنجا خانے نہیں، وضو خانے وہاں جا کے آپ وضو کر سکتے ہیں، مطاف کے اندر یہ سہولت ہے۔ صحیح میں وضو ہونا شرط نہیں ہے، اگر صحیح میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ زمزم سے وضو کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر باہر جائیں گے تو جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں گنجائش ہے۔ ہاں البتہ کسی نے وضو کیا ہوا ہے، برکت کے لیے زمزم سے وضو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، برکت کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ حرم شریف میں پہلے سے وضو ہے تو زمزم سے وضو کر لینا چاہیے تاکہ وہ برکت، کیونکہ زمزم صرف حرم میں آپ پیٹ بھر کے پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پی سکتے، آپ کے پاس کتنا بھی زمزم ہو پیٹ بھر کے نہیں پی سکتے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہو تو لکھ کے بھی دے سکتے۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں 15 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر ہیں۔ اچھا 15 دن سے کم کا قیام مکے میں، ٹھیک ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں، آپ مسافر ہیں یہ مقیم ہے، اس کو دیکھیں۔ اگر تو مسافر ہیں، ٹھیک ہے، تو مسافر کے ذمے جو سنتیں ہیں وہ نفل ہیں، نفل میں اجازت ہے پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن اگر کسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں جیسے ہوٹل میں رکے ہوئے تو پڑھنی چاہیے۔ اگر چل رہے ہیں کہیں پر تو اس وقت نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم مزدلفہ میں ہوں گے اور ہم مسافر ہیں تو مزدلفہ میں ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مغرب کی 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور 3 نفل پڑھیں گے۔ لیکن مسافر ہیں تو ڈائریکٹلی 3 وتر پڑھیں اور وتر پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ سمجھے کہ مسافر ہیں یا نہیں، تو 15 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر ہے، اگر 15واں دن شروع ہو رہا ہے تو پھر مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، ٹھیک ہے، مقیم کے ذمے پوری نماز، ٹھیک ہے جی۔ سنتوں کا مسئلہ کلیئر ہو گیا؟
لازم نہیں ہے، سنت نفل ہے، پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی اچھی بات نہیں۔ جی ظاہری بات ہے، نیت سنت کی باندھیں گے، یہ اچھا سوال ہے۔ جب سنت پڑھیں گے تو نیت سنت ہی کی ہوگی۔ اچھا اس میں مسئلہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کیا ہے، بالکل ان لاجیکل کی بات لگتی ہے کہ بھئی فرض تو ادا کر دیا، سنتیں ویسی، تو جو ان لاجیکل بالکل بھی نہیں ہے، سنتیں رہی نہیں، اب وہ نفل بن گئی، لہذا آپ کی مرضی آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے تو پھر وہ پوری پڑھنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے یہ مشروع 2 رکعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فجر کی صرف 2 رکعت مشروع ہوئی، ظہر کی صرف 2 رکعت مشروع، مطلب حکم آیا، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت آئیں۔ ابتدا میں جب حکم نازل ہوا تو یہ 2 رکعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر فجر کی نماز ویسے ہی رہی، اور ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے 4 رکعت کر دی گئی، عصر کی نماز بھی 4 رکعت کر دی گئی، مغرب کی نماز 3 رکعت کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی عمل پہ شرمندگی تھی، 4 رکعت نماز توبہ کی پڑھی، 1 رکعت بھول گئے، 3 رکعت پڑھ لی، تو یہ ان کی نقل میں۔ اور عشاء کی نماز خاص امت محمدیہ کو عطا کی گئی، تو پھر اس کے ہدیے کے طور پہ 2 رکعت اس کی بڑھا دی گئی، تو اصلاً یہ 2 رکعت مشروع ہے۔ تو پھر یہ چونکہ حکم تبدیل ہوا تو اس وجہ سے جب سفر میں جاتے ہیں تو حکم ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ دیکھیں ان کی نماز بھی اسی طریقے سے تھی، ٹھیک ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، ان کی نماز میں بھی رکوع تھا، ان کی نماز میں بھی سجدہ تھا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یہ انبیاء کی اور اہل علم کی صفت بیان کی گئی کہ سجدے میں تھے اور قیام میں تھے، تو نماز ان سب میں ہوتی تھی۔ البتہ ایک تھوڑا سا فرق یہ ہوتا تھا کہ ان کی نماز میں قرأت نہیں ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، وہ جتنا چاہیں تسبیح کریں، جتنا چاہیں ذکر کریں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے غار حرا میں جو نمازیں ہوتی تھیں وہ بھی یہی نمازیں ہوتی تھیں کہ ساجدا وقائما، سجدے میں رہتے تھے، قیام میں رہتے تھے اور ذکر اللہ کرتے تھے، تو ان کی نمازوں میں بھی ذکر اللہ تھا۔ امت محمدیہ کی نماز میں قرآن مجید کو داخل کیا، ورنہ ان کی نمازیں یہی تھی۔ مروجہ جو جیوز نماز پڑھتے ہیں یا عیسائی جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی اپنی بائبل اور تورات سے بھی ثابت نہیں، خاص طور پہ یہ جو ٹوپی پہنتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی کتابوں سے ثابت نہیں۔ یہ اپنے ان کے ربی جو ہیں وہ مجدد کہلاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ اضافے کرتے ہیں انتظامی اعتبار سے، تو وہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ یہ جن کا مسئلہ ہے نا مجھ سے ملے، میں لکھ کے دوں گا، یہ کیونکہ یہ نمبرنگ کرنی پڑتی ہے اس کے اندر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ مجھ سے نا الگ سے میں 309 مجھ سے آپ یہ ریٹرن میں لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، میں لکھ کے دوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی اور سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے اوپر گھوڑے بھی دوڑ رہے ہوں تو یہ سنتیں مت چھوڑ، ٹھیک ہے، اگر گھوڑے بھی دوڑیں تو یہ سنتیں نہ چھوڑیں، تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی پڑھیں، لیکن ہے یہ پھر بھی وہی نفل کا درجہ، تو پڑھنی چاہیے۔ مغرب سفر میں 3 ہی ہے، 1.5 بھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد ان کے والد صاحب گئے کسی مسجد میں، تو مغرب کے تو امام کے پیچھے نماز پڑھی تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، امام تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، جب انہوں نے سلام پھیرا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ 2 رکعت پھیر کے سلام پھیر، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، کہا میں مسافر ہوں، آدھی زیادہ پڑھی ہے، میرا شکریہ ادا کروں، یہ تو میرے ذمہ تو 1.5 ہے۔ تو مغرب پوری ہے، مغرب کی نصف نہیں ہے، آدھی نہیں ہے، 2 نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی؟ جی جی،
حدود حرم کے باہر کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہے، چاہے مسجد عائشہ سے کر لیں، چاہے عرفات سے کر لیں، چاہے جیرانہ سے کر لیں۔ ہاں جی، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب طواف نہیں رہا، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب طواف نہیں رہا، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا۔ دوبارہ سے شروع کرنے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر 4 چکر ہو گئے ہیں تو 4 چکر کے بعد سے سٹارٹ کریں گے، یعنی 5واں چکر چل رہا تھا، 5واں چکر چل رہا تھا تو 5ویں چکر سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر 4 چکر پورے نہیں ہوئے تھے تو اب 0 سے سٹارٹ کریں گے، 1 سے شروع کریں گے۔ ٹھیک، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء حاجت ہے، واش روم جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ تو اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ حرم شریف چھوڑ کے آپ جائیں گے اور واش روم وغیرہ استعمال کریں گے، دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنا طواف شروع کریں گے۔ اب طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ تو 4 چکر اگر ہو چکے، یعنی 3 سے زیادہ 4 چکر اگر ہو چکے ہیں تو پھر جو آگے سے جو نمبر ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ 5ویں سے ٹوٹا تو 5ویں سے سٹارٹ، 6 سے ٹوٹا 6 سے سٹارٹ، 7ویں سے ٹوٹا 7ویں سے سٹارٹ، لیکن 4 سے کم ہوئے ہیں، 1 ہوا ہے، 2 ہوا ہے، 3 ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر 0 سے یعنی 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال تھا، یہ سے سوال ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حالت احرام کے اندر کوئی بال کاٹتا ہے تو کسی دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، بالکل کاٹ سکتے ہیں، اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں۔ وضو ٹوٹنے کا مسئلہ آج کل زیادہ نہیں، پہلے ویل چیئرز ہوتی تھی حرم شریف میں، تو ہر چوتھے بندے کو ویل چیئر لگتی تھی، خون نکلتا تھا، ابھی تو بڑا اس میں سہولت ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہیں، احرام عمرے کے لیے احرام کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر احرام ناپاک ہے اور آپ عمرہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ناپاک احرام میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں اتارنی ہیں، دوبارہ چینج کرنی ہے تو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں چینج کریں گے۔ نیا تبدیل نہیں کرنا ہے، جو احرام نے پہلی بار باندھا ہے وہی اسی احرام کی نیت کر کے جو احرام باندھا ہوا اسی احرام کی حالت میں دیکھیں، احرام جو ہے نا چادر نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، احرام نیت ہوتی ہے آپ کی، آپ اس میں چادریں آپ 3 تبدیل کریں، 4 تبدیل کریں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ احرام ان چادروں کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، جیسے خواتین احرام باندھتی ہیں تو ان کپڑوں کے ساتھ بندھا ہوا احرام نہیں ہے، کپڑے چینج کر سکتے ہیں، احرام چینج کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں تبدیل کرنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کلیئر ہو گئے اس کا سمجھ؟ ہاں، اگر فوراً جیسے رات کو عمرہ کیا دوبارہ آگے تو بلیڈ پھیرنا ضروری ہے، اور خواتین کا قصر کرانا ضروری ہے۔ ہاں، خود پھیر سکتے ہیں، خود پھیر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پر۔ ہاں، شاور لے سکتے ہیں، بس صابن استعمال نہیں کرنا، اگر صابن استعمال کرنا ہے تو وہ خوشبو والا صابن استعمال نہ کیا جائے، تو جس کے جسم پہ بال زیادہ ہیں وہ جسم کو رگڑے نہیں، تو جسم کو رگڑے گا بال ٹوٹیں گے، وہ مکروہ ہے۔ آپ پانی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ ہاں جی، آپ کا غسل کرنا تو مستحب ہے، لیکن باہر والوں کے لیے وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، رش ایسا زیادہ ہوتا ہے، سب لوگ جگاڑ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا چاہیے باہر والوں کے لیے سہولت رہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ صبح پھر بیٹھیں گے اور صبح انشاءاللہ کچھ مزید باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت اہم ضروری مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔ صلی اللہ